ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ روزہ شریف سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو. یہ میرے بھائیوں یہ تاریخی روایتیں حدیث میں کہیں یہ موجود نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس کا میں جھوٹ ہونا ثابت کروں گا. مجھے بتائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ کہتے ہیں اس میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے روزہ شریف سے آواز آئی تو مجھے وہیں دفنا دینا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا. ٹھیک ہے، یعنی سیکنڈ آپشن تو موجود تھا، کوئی ایشو تو نہیں تھا نا. اس سے بڑا ایشو تو سقیفہ بنی ساعدہ تھا جہاں پہ خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. اس میں تو سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں کہا کہ ہم جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے قبر مبارک پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کا وصی کون ہے. یہ تو مسئلہ ہی چھوٹا ہے، یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ تھا اور اس کا سلوشن بھی انہوں نے خود دیا کہ آواز آئے تو ٹھیک، نہیں تو مجھے وہاں دفن کر. جہاں کوئی دوسرا سلوشن ہی نہیں ہے اور آج تک سنی شیعہ تفریق امت کے اندر ہے، اس میں تو کوئی مشورہ نہیں دیا. پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مبارک حجرے میں 47 ایئرز تک حیات رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. جنگ جمل کے لیے جب نکلی ہیں وہ تو ہوپ پہ جب کتے بھونکے تو ان کو خیال آیا کہ مجھے واپس جانا چاہیے. نبی علیہ السلام سے مشورہ کر لیتی قبر مبارک پہ. ان کے تو کہیں دماغ میں وسوسہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے. بالکل جھوٹا واقعہ ہے اور اس کا جھوٹ ہونا میں ثابت کرتا ہوں صحیح بخاری سے. صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر جو ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے کوئی 7-8 صفحوں کی. ہمارا ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اس کے سٹارٹ میں میں نے وہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زخم لگے اس کے بعد کچھ دن وہ زندہ رہے. بخاری میں یہ پورے منوان اسی طریقے سے الفاظ موجود ہیں. جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ دودھ پیتے تھے تو وہ آنتوں کے راستے نکل جاتا تھا کہ اب میں جانور نہیں ہوں گا اس تکلیف کی وجہ سے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان کو کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتا ہے. I am no more امیر المومنین، میں اب امیر المومنین نہیں ہوں. 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. تو یہ کہنا عمر بن خطاب، کہیں وہ اس کو اولو الامر منکم یعنی خلیفہ وقت کا حکم سمجھ کے نہ قبول کرے. کہنا عمر عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. تو سیدنا عمر کو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے پہلے تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے کہ حضرت ابوبکر کے لیے بھی آواز آئی تھی، میرے لیے بھی آ جائے گی، تو میری بھی میت جا کے وہاں رکھ دینا. سر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا اس نے کس طرح اپنی منطق باتیں پیش کی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جو اللاجیکل ہے اور بالکل بھی بیس لیس ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں زیادہ تفصیل میں بات نہ کرتے ہوئے کچھ ضروری باتیں یہاں پر پیش کروں گا. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے اور یہ تاریخی روایت سے منسلک ہے. تو سب سے پہلا میرا اس چیز سے دعویٰ ہے اس بندے کو کہ وہ سب سے پہلے اس بات کی تحقیق پیش کرے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے نا. جھوٹا کہنے سے پہلے انسان کو اس کی تحقیق پیش کرنا ضروری ہے. بنا کسی تحقیق کے کسی بھی چیز کو جھوٹا بولنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاریخی روایت سے منسلک ہے اس لیے جھوٹا ہو سکتا ہے. تو مجھے بتاؤ حدیث پاک میں پھر قرآن پاک کی وہ کون سی آیت پاک ہے جس میں اس بات کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی چیز تاریخی روایت سے منسلک ہو اور اگر اس کا وجود اگر اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن حدیث یا قرآن میں نہ ہو تو وہ رکن اسلام نہیں ہے. یہ دوسرا سوال ہے. تو یہ 2 سوالات یہ بندہ ثابت کرے. سب سے پہلی چیز ان کے جوابات دے ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ صحابہ کرام اجمعین کے درمیان اختلافات تھے، پھر سیدہ عائشہ نے مشورہ کیوں نہ لیا. تو ظاہر سی بات ہے مشورہ لینا اور پرمیشن طلب کرنا یہ الگ چیز ہے، یہ الگ بات ہے، یہ بالکل الگ ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا پرمیشن نہ لینا، اجازت طلب نہ کرنا، یہ دونوں باتیں الگ ہے اور نہ لینا اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ یہ چیز غلط ہے کہ سیدنا ابو بکر نے پرمیشن مانگی تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر نے دفن ہونے کے لیے حجرے میں جگہ مانگی. یہ اس بات کو یاد رکھے کہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، یہ بات سیدنا ابو بکر کے شان شانہ نہیں ہے. اسے چاہیے تھا کہ یہ بالکل تمیز سے بات کرتا اور خلیفہ اور بالکل تمیز اور ادب والے اور احترام والے الفاظ استعمال کر کے یہ سیدنا ابو بکر کو مخاطب فرماتا سیدنا عمر کے حوالے سے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے سیدھے یہ کہہ دیا کہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے، جبکہ یہ الفاظ ہے وہ اس کو شبہ نہیں دیتے کہ کسی خلیفہ کے بارے میں ایسا کہا جائے. ٹھیک ہے. تو یاد رہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت طلب کرنا
اور ان کا اجازت نہ مانگنا حضور کے روزے پر، یہ اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ سیدنا ابو بکر نے جو ہے نا اس طرح کی پرمیشن نہیں لی ہوگی، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اجازت طلب نہیں کی، انہوں نے پرمیشن نہیں مانگی، اس کا مطلب یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابو بکر نے بھی پرمیشن نہیں مانگی ہوگی؟ اس طرح سے لاجیکل بات نہیں کرنی ہے ہم نے حوالوں سے بات کرنی ہے، جبکہ یہ بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بندہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہے، کتابوں کے حوالوں سے دلائل سے بات کرتا ہے، تو اب یہ دلیل سے ان باتوں کا حوالہ پیش کرے اور ثابت کرے۔ اب آگے دیکھیں کس طرح سے اس نے اپنی لاجیکل باتیں کی ہیں اور کس طرح سے وہ امت کو کس طرح ڈیویٹ کر رہا ہے، اور لوگ بھی اس کی باتیں بڑے مزے سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، میرا مسئلہ نمبر ہے 162A، خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں، یہ خطبہ اس سے ملتا جلتا سیدنا عمر کی شان میں نہج البلاغہ میں بھی اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے۔ تو یہاں پہ بھی سیدنا علی نے کیا کہا، میں ابو بکر عمر، نبی علیہ السلام فرماتے تھے، تو اگر ابو بکر کے لیے آواز آ گئی تھی تو عمر کے لیے بھی آنی چاہیے تھی۔ یہ دوسری میری لاجک ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور عمر کا نام، ظاہر سی بات ہے اب اس نے یہ کہا کہ یہ اگر سیدنا ابو بکر کے لیے آواز آئی تھی تو سیدنا عمر کے لیے بھی آواز کا آنا ضروری تھا، یہ میری دوسری لاجک ہے۔ اب یہ بندہ کتنا جھوٹا ہے کہ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے سوا میں کوئی بات نہیں کرتا، اور اب یہاں پر خود قیاسی بات کر رہا ہے۔ پبلک کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ یہ بندہ کیوں مطلب اس بندے کی بات مانی جائے، ہے نا۔ کیسے یہ بول سکتا ہے کہ یہ میری لاجک ہے، لاجک کو تو نے دین میں کیسے انٹرفیئر کرنے کی پرمیشن دے دی؟ ہاں، اور ظاہر سی بات ہے اگر سیدنا ابو بکر کے لیے آئی ہے، سیدنا عمر کے لیے نہیں آئی، تو ان کے لیے نہ آنا اس بات کی دلیل کیسے بن سکتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کے لیے بھی وہ جو ہے نا آواز مطلب نہیں آئی ہوگی؟ تو اس طرح سے لاجیکل بات نہیں کرنی ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اب اس کے بعد دیکھیے وہ اس نے اور کیا بات کہی ہے، آپ ضرور اس کی اس بات کو سن کر حیران ہو جائیں گے۔ میرا تو اما عائشہ سے ہی پوچھ لو تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہیں، ٹھیک، اور یہ مطلب حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، یہ خصائص الکبریٰ ایک کتاب ہے اس کے اندر یعنی نقل کیا گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر اس نے جھوٹا تو کہا لیکن ثابت تو نہیں کر سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الخصائص الکبریٰ امام سیوطی کی جو کتاب ہے جس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، تو اس پر اس نے طنز کس طرح کیا۔ جو 600 سال پہلے امام جنہوں نے بخاری کی شرح کو لکھا، ان کے بارے میں یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے عقیدے کو خراب کیا ہے۔ اس بندے کو دعویٰ چیلنج ہے، اس بات پہ مناظرہ کر لے یہ بندہ کہ امام سیوطی نے کس طرح عقیدے کو خراب کیا ہے نا۔ اس طرح سے جیسے اس کا ایٹیٹیوڈ اس طرح ہے کہ دیکھو نا کس طرح سے باتیں کرتا ہے، جیسے کہ اس سے بڑا تو عالم دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے باتیں نہیں کرنی، ہم نے ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ طنز نہ کرے اماموں کے اوپر، ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں ان پہ طنز نہ کرے، بلکہ ان کے جھوٹ کو ثابت کرے اور آگے بات کرے۔ تو یہ مناظرہ تو کرتا نہیں ہے، اس طرح سے روم میں بیٹھ کر بحث کرتا ہے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ اگر اس میں اگر ہمت ہے تو یہ بالکل سامنے آ کر جو ہے نا مناظرہ کرے۔ اب آپ ریفرنس بھی دیکھ لیجئے جو میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں، ہے نا۔ یہاں پر اسکرین پر آپ کو میں نے ریفرنس بھی دیا ہے الگ الگ 3 کتابوں سے۔ اب یہ کہتا ہے کہ واقعہ جھوٹا ہے، تو ان تینوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، ہم نے حوالہ بھی پیش کیا، ہم نے ریفرنس بھی پیش کیا کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ۔ اگر اب بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے یا پھر اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے تو یہ ثابت کرے، ہے نا۔ اور جو سوالات ہم نے کیے ہیں ان کا جواب دیں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ اور اگر یہ اس کلپ کے رد میں اگر اپنی بات کو پیش کرنا چاہتا ہے تو بالکل آئے اس کا رد پیش کریں، انشاءاللہ ہم اس کے رد میں ویڈیو بناتے جائیں گے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔